informative.b کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وطن عزیز کے انتہائی خوبصورت پہلو کو پیش کرنے والے ہیں جو اس سے پہلے یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ پاکستان کا بیشتر حصہ دیہاتی علاقوں پہ مشتمل ہے۔ دیہات یا گاؤں کا سوچتے ہی ہمارے ذہن میں خیال کچے مکان، ٹوٹی گلیاں، کھلے میں بہتی نالیاں اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں ہمارا گمان پسماندہ سوچ رکھنے والے ان پڑھ لوگوں کا آتا ہے۔ مگر پاکستان میں ہی اس سب کے برعکس دیہات بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے 3 انتہائی منفرد ترقی پسند لوگوں کے رہائشی خوبصورت اور منظم گاؤں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جو کہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے ایک ایک گاؤں ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل informative.b کو سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، سندھ کا گاؤں ٹنڈو سومرو۔ پاکستان کی خوبصورت وادی مہران کے شہر ٹنڈو الیار سے 7 کلومیٹر دور واقع یہ گاؤں ٹنڈو سومرو آپ کو گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنا منفرد عکس دیتا ہے، کیونکہ گاؤں کے چاروں اطراف اونچی دیواریں اور انٹری پوائنٹ پہ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے۔ بنا اجازت اور شناخت کے گاؤں کے اندر کوئی بھی شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹنڈو سومرو گاؤں 8500 افراد پہ مشتمل ہے۔ ٹنڈو سومرو گاؤں میں داخل ہوتے ہی آپ کو گاؤں نہیں بلکہ ایک منظم شہری سوسائٹی جیسا منظر نظر آئے گا، جہاں صاف ستھرا ماحول، انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم، کچرا دان لگے نظر آتے ہیں۔ یہی نہیں، اس گاؤں میں لوگوں کی جان کا خیال اس حد تک رکھا گیا ہے کہ بجلی کے کھمبوں کو لکڑی کے باکس میں بند کیا گیا ہے۔ اس گاؤں کی اپنی کونسل ہے جس کے تحت گاؤں کے تمام انتظامی معاملات چلائے جاتے ہیں۔ کونسل کا اپنا سالانہ بجٹ ہے جو ہر سال بڑھتا بھی ہے۔ کونسل کے بجٹ کے لیے تمام رہائشی اپنے حیثیت کے مطابق فنڈ دیتے ہیں۔ ٹنڈو سومرو کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ اس کی وجہ ہے گاؤں میں ہی بنے بہترین سکول سسٹم جو لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ موجود ہیں۔ سکول میں لائبریری، بہترین سائنس لیب اور جدید کمپیوٹر لیبز بھی موجود ہیں۔ ٹنڈو سومرو گاؤں میں ایک ہسپتال بھی ہے جس میں ہر وقت ایک ڈاکٹر موجود ہوتا ہے۔ ہسپتال میں کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے تمام سہولیات موجود ہیں۔ ٹنڈو سومرو میں جو کسان فصل کی اچھی پیداوار کرتا ہے اسے کونسل کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے، جس سے کسانوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نمبر 2، پنجاب کا گاؤں رسول پور۔ دریائے سندھ کے کنارے واقع پنجاب کے شہر راجن پور سے ڈی جی خان اور ملتان کی طرف جاتے ہوئے 60 کلومیٹر دور بظاہر ایک معمولی گاؤں رسول پور میں ایسا کیا منفرد ہے جو اس گاؤں کو پاکستان کے باقی گاؤں سے منفرد بناتا ہے؟ اگر ایک لفظ میں اس گاؤں کی منفرد خوبی بیان کرنی ہو تو وہ بہت آسان ایک لفظ ہے: تعلیم۔ اقوام متحدہ کے اصول کے مطابق صرف اپنا نام لکھنا اور پڑھنا جاننا ہی خواندگی ہے، مگر رسول پور کا قانون کہتا ہے کہ کم از کم میٹرک تک تعلیم حاصل کرنا ہی خواندگی کی شرط ہے، اور عین اس قانون کے مطابق ہی اس گاؤں میں تمام مرد اور عورت خواندہ یا پڑھے لکھے ہیں۔ 2800 افراد پہ مشتمل یہ گاؤں کے تمام افراد ایک ہی قبیلے کے ہیں۔ 1935 میں بلوچستان سے ہجرت کر کے آنے والا یہ قبیلہ ایک ہی بلوچ خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ تمام افراد برابر کا حق رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں جاگیردارانہ سوچ کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ رسول پور گاؤں کے کسی بھی فرد پہ کبھی بھی کوئی FIR درج نہیں ہوئی۔ اس گاؤں کا کرائم ریٹ 0 اور لٹریسی ریٹ 100% ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے آپسی جھگڑے بیٹھ کے خود ہی حل کرتے ہیں۔ عدالت یا تھانے تک کوئی معاملہ نہیں پہنچتا۔ رسول پور گاؤں میں اپنی مدد آپ کے تحت RDS نامی تنظیم گاؤں کے تمام انتظامی معاملات سر انجام دیتی ہے۔ گاؤں میں جگہ جگہ کچرا دان لگے ہوئے ہیں۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اجتماعی بیٹھک نظر آتی ہے جہاں تمام مہمانوں کی توازہ اور آرام کا انتظام کیا گیا ہے۔ رسول پور گاؤں کے قیام سے ہی یہاں کسی بھی نئے فرد کو رہنے اور زمین خریدنے کی پابندی ہے۔ رسول پور گاؤں میں کہیں بھی کھلے میں سگریٹ نوشی کی اجازت نہیں۔ اس گاؤں کی بیشتر لڑکیاں بھی لڑکوں کی طرح ڈاکٹر، انجینئر اور CSP سروسز سر انجام دے رہی ہیں۔ نمبر 3، بلوچستان کا گاؤں دروجی۔ کراچی سے 144 کلومیٹر وادی بولان کا گاؤں دروجی پاکستان کے چند انتہائی خوبصورت اور منفرد منظم گاؤں میں سے ایک ہے۔ بلوچستان داخل ہوتے ہی بنیادی سہولتوں سے محروم زندگی کی مشکلات واضح نظر آتی ہیں، مگر دروجی قصبہ آپ کو انتہائی منظم اور کھلکھلاتی زندگی کے لیے خوش آمدید کہتا ہے۔ دروجی میں کسی بھی ترقی یافتہ شہری زندگی کی طرح ضروری سہولیات یعنی صاف پانی، فائر بریگیڈ، انٹرنیٹ، بچوں کے لیے تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ پارکس اور اس میں لگے جھولے، ہائی اسکول جہاں لائبریری، لیبس کے ساتھ بہترین اساتذہ تعلیم کے لیے موجود ہے۔
یہ ہی نہیں پکی گلیاں، سڑکیں اور جگہ جگہ سائن بورڈز رہنمائی کے لیے نظر آتے ہیں۔ سرکاری ریسٹ ہاؤس، ہیلی پیڈ، بنیادی سہولتوں سے مزین ہسپتال اور ایمبولینس بھی موجود ہے۔ دروجی کے تمام انتظامی معاملات بلدیہ دروجی نبھا رہی ہے۔ دروجی کی تمام ترقی کا سہرا دروجی کے پارلیمانی رہنما اسلم بہتانی کے نام ہے، جنہوں نے اس ترقی پذیر قصبہ کو پاکستان کے لیے ماڈل ولیج بنایا۔ مزید اس طرح کے گاؤں بھی ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل informativebee.b کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔